کیا مہنگے تیل عام سورج مکھی یا ویجیٹیبل آئل کے مقابلے میں واقعی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں؟ اور ناریل اور ایووکاڈو آئل کتنے اچھے آپشنز ہیں جنہیں اکثر صحت مند متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ ہمارے کھانے پکانے کے لیے کون سے تیل نقصان دہ ہیں اور کون سے صحت مند آپشنز؟ یہ ایک مشکل سوال بن گیا ہے کیونکہ بازار میں موجود آئل برانڈز مختلف دعوے کرتے ہیں۔ تو آج بی بی سی ریڈز میں ایکسپرٹ سے جانیے کہ کون سا تیل پکانے کے لیے اچھا ہے اور کون سا سیلڈز کے ساتھ کھانے کے لیے۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ بی بی سی ریڈیو 4 کے پروگرام سلائس بریڈ کے میزبان گریگ فٹ نے اس موضوع کے حقائق جاننے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کی پاپولیشن ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کی پروفیسر نیتا فاروہی سے اور ریسٹورانٹر ٹم ہیورڈ سے گفتگو کی تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کون سا تیل کس مقصد کے لیے بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چکنائی انسانی جسم کی خلیوں کے درست کام کرنے کے لیے ضروری ہے، تاہم تمام چکنائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سب سے نقصان دہ چکنائی ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں جو عموماً بیکری کی چیزوں میں اور تلی ہوئی اشیاء میں پائی جاتی ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ خون میں خراب LDL کولیسٹرول کی سطح بڑھاتی ہے اور دل کے دورے اور قلبی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد سیچوریٹڈ فیٹس آتی ہیں جو زیادہ تر گوشت اور دودھ سے بنی مصنوعات میں موجود ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزانہ غذا میں ان کا حصہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے صحت مند چکنائی کے آپشنز انسیچوریٹڈ فیٹ سمجھے جاتے ہیں جو LDL کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے سے منسلک ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سورج مکھی اور ویجیٹیبل آئلز کیا واقعی اتنے نقصان دہ جتنے بعض لوگ سمجھتے ہیں؟ سورج مکھی اور ریپ سیڈ آئلز بہت ایزیلی اویلیبل آپشنز ہیں۔ ریپ سیڈ آئل کو اکثر ویجیٹیبل آئل کے نام سے بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ ان دونوں تیلوں میں تقریباً 5 سے 10% سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، جبکہ باقی حصہ زیادہ تر مونو انسیچوریٹڈ یا پولی انسیچوریٹڈ فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ان تیلوں کے خلاف بعض تنقیدیں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن پروفیسر نیتا فاروہی کے مطابق یہ تیل یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان کے مطابق یہ محض ایک رائے نہیں بلکہ اس حوالے سے وسیع سائنسی تحقیق موجود ہے۔ جب غذا میں سیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار کم کر کے ان تیلوں کو شامل کیا جاتا ہے تو بیماریوں کے خطرات میں کمی دیکھی جاتی ہے۔ استعمال کے لحاظ سے سورج مکھی کے تیل کا اسموک پوائنٹ ریپ سیڈ آئل سے قدرے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے، تاہم گھریلو فرائنگ کے لیے دونوں مناسب سمجھے جاتے ہیں۔ پھر آئیے بات کرتے ہیں زیتون کے تیل کی کہ صحت کے لحاظ سے کیا یہ واقعی سب سے زیادہ صحت مند ہے؟ زیتون کے تیل کی مختلف قسمیں مثلاً لائٹ، ورجن، ایکسٹرا ورجن مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل زیتون کے اصل رس کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس کی بہت کم پروسیسنگ ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ورجن، عام اور لائٹ زیتون تیل کے نسبتاً زیادہ ریفائن کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ زیتون کے تیل میں سورج مکھی یا ریپ سیڈ آئل کے مقابلے میں سیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں موجود پولی فینولز، اینٹی آکسیڈنٹس اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اسے صحت بخش بناتے ہیں۔ نیتا فاروہی کے مطابق صحت کے تناظر میں زیتون کا تیل یقیناً ایک اچھا انتخاب ہے۔ ایک اور بات، ایکسٹرا ورجن زیتون کے تیل کو احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کا اسموک پوائنٹ نسبتاً کم ہوتا ہے، اس لیے یہ سیلڈ ڈریسنگ یا پکے ہوئے کھانوں میں مثلاً پاستا اور گرلڈ مچھلی پر ڈالنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ٹم ہیورڈ کے مطابق وہ ہلکی فرائنگ کے لیے عام زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈیپ فرائنگ کے لیے سورج مکھی جیسے تیل کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ نسبتاً سستا اور زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق جب تیل اپنے اسموک پوائنٹ سے اوپر گرم ہو جاتا ہے تو اس میں ایسے ایلیمنٹس پیدا ہو جاتے ہیں جو ذائقے کو کڑوا اور ناگوار بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل ڈیپ فرائنگ کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا۔ ڈیپ فرائنگ کے لیے کون سا تیل بہتر ہوتا ہے؟ ٹم ہیورڈ کے مطابق اگر آپ چپس یا مچھلی جیسی اشیاء ڈیپ فرائی کرنا چاہتے ہیں تو تیل کا درجہ حرارت تقریباً 175 سے 185 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے ایسے تیل کا انتخاب کرنا چاہیے جس کا اسموک پوائنٹ اس حد سے زیادہ ہو، مثلاً ویجیٹیبل آئل یا مکئی کا تیل۔ پھر آئیے بات کرتے ہیں کولڈ پریسڈ آئلز کی۔ ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل ایک کولڈ پریسڈ آئل ہے۔ ریپ سیڈ، سورج مکھی، ایووکاڈو آئل، ناریل کا تیل بھی کولڈ پریسڈ صورت میں دستیاب ہوتے ہیں جن میں تیل اپنی قدرتی حالت کے زیادہ قریب رہتا ہے۔
اگرچہ ان میں پولیفینولز، اینٹی آکسیڈنٹس اور بعض وٹامن زیادہ محفوظ رہتے ہیں، تاہم نیتا فاروقی کا کہنا ہے کہ اس بات کی شواہد موجود ہیں کہ مہنگے کولڈ پریسڈ آئلز ریفائنڈ آئلز کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ان کے مطابق یہی مفید غذائی اجزاء پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر غذاؤں سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ایکسپرٹس ناریل اور ایووکاڈو آئل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناریل اور ایووکاڈو آئل کو اکثر انتہائی ورسٹائل آئل قرار دیا جاتا ہے، جنہیں سیلڈ، سموتھیز اور زیادہ درجہ حرارت پر پکانے کے لیے موزوں بتایا جاتا ہے۔ ناریل کا تیل قیمت کے لحاظ سے زیتون کے تیل کے برابر ہے اور اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نیتا فاروقی کی تحقیق کے مطابق یہ مکھن کی نسبتاً LDL کولیسٹرول میں کم اضافہ کر سکتا ہے، تاہم وہ پھر بھی اس کے محدود استعمال کا مشورہ دیتی ہیں۔ دوسری طرف ان کے مطابق اگر آپ کو ایووکاڈو آئل کا ذائقہ پسند ہے اور آپ اس کی قیمت برداشت کر سکتے ہیں تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے کسی جادوئی سپر فوڈ کے طور پر دیکھنا درست نہیں ہے۔ کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں جو صرف سلاد کے لیے ہی موزوں ہوتے ہیں۔ ٹم ہیورڈ اپنے کچن میں اخروٹ، آرگن اور ہیزل نٹ کے تیل بھی رکھتے ہیں، تاہم ان کے مطابق یہ تمام تیل صرف سیلڈ ڈریسنگ کے لیے مناسب ہیں کیونکہ یہ زیادہ حرارت برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ تل کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں۔ مکھن اور مارجرین دونوں کو مختلف ادوار میں عوامی تنقید کا سامنا رہا ہے، اگرچہ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مکھن شاید اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے، تاہم ماہرین اب بھی اس کے اعتدال سے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ نیتا فاروقی کہتی ہیں اگر آپ کو ٹوسٹ پر مکھن پسند ہے تو ضرور کھائیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے مختلف اقسام کے تیل آزمانا بہتر ہے تاکہ صحت کے کچھ اضافی فوائد بھی حاصل ہو سکیں۔ مارجرین ماضی میں جزوی طور پر ہائیڈروجنیٹڈ تیلوں سے منسلک تھی، لیکن ان کے مطابق جدید مارجرین میں ٹرانس فیٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور یہ توازن میں غذا کا حصہ بن سکتی ہیں۔ کوکنگ آئلز کے فرائنگ اور نقصانات پر بحث طویل ہو سکتی ہے، لیکن نیتا فاروقی کا مشورہ یہ ہے کہ عملی رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے ذائقے اور بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف تیل آزمائیں اور ایسے انتخاب کریں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ان کے نزدیک مہنگے تیل خریدنا ضروری نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ صرف تیلوں پر توجہ دینے کے بجائے مجموعی غذا کو اہمیت دیتی ہوں۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔